دوستو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی میڈیسن کے بارے میں جاننا ہو تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ظاہر ہے آپ کا جواب ڈاکٹر ہی ہوگا، نہ کہ چپراسی۔ اسی طرح اگر آپ کو گولڈ یعنی سونے کے بارے میں جاننا ہو تو ضرور آپ سونار کے پاس جائیں گے، نہ کہ لوہار کے پاس۔ اب آپ جس کو ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نیوز نیشن چینل کی اینکر پیناس تیاگی ہے اور اپنے چینل پر اسلام کیا کہتا ہے کا پروگرام چلا رہی ہیں۔ تو آپ بتائیں ان کو بلانا کس کو چاہیے تھا؟ ظاہر ہے آپ کا جواب عالم یا مولانا یا وہ جس کو دین کی سمجھ ہو، مگر ہماری بھولی اینکر نے بلایا کس کو ہے؟ ذرا اس کو دیکھیے۔ کوئی اسلام کا نہ ٹھیکیدار ہوں نہ کوئی ایکسپرٹ ہوں، لیکن تو دیکھا آپ نے، جناب اسلام کے ٹھیکیدار تو ہے نہیں مگر ٹھیکیدار ہونے کی حیثیت سے مشہور ہونے چلے آئے۔ اسی طرح اسلام کے ایکسپرٹ تو ہے نہیں مگر ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے سرخیاں بٹورنے آ گئے۔ تو اب میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جناب جب آپ اسلام کے ٹھیکیدار اور ایکسپرٹ نہیں ہیں تو نیوز نیشن چینل پر آپ کر کیا رہے ہیں؟ بالخصوص آپ اس پروگرام پر کیا کر رہے ہیں؟ چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس پروگرام پر کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ میری بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں ان کو تو دیکھا آپ نے جناب کے بولنے کا انداز، صرف یہی نہیں آگے اور بھی اسلام کا ٹھیکیدار اور ایکسپرٹ بننے کی کوشش کی گئی ہے۔ جناب سے پیناس تیاگی نے سوال کیا کہ جس کا کوئی دھارمک گرنتھ نہ ہو یا پوجا پدھتی نہ ہو تو کیا وہ اسلام کی نظر میں کافر ہو جاتے ہیں؟ لیکن میں اسلام کی کتابوں کے حساب سے ساحل کیا ہے یا پھر کوئی بھی شخص جو ایشور میں بھروسہ نہ رکھتا ہو اور جس کا کوئی دھارمک گرنتھ نہ ہو، پوجا پدھتی نہ ہو، تو کیا وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں اسلام کی نظر میں؟ اب اسلام کا ٹھیکیدار اور ایکسپرٹ بننے کی حیثیت سے بیٹھنے والے فیروز صاحب کا جواب سنیں۔ کافر وہی ہے جس کا کوئی بھی بھگوان نہ ہو، جس کا کوئی بھی جو تو دیکھا آپ نے ایکسپرٹ فیروز صاحب کے زبردست جواب۔ اب جواب کے بعد تیاگی جی نے ایک غلطی کر دی کہ ان سے جواب کا ریفرنس بھی مانگ لیا۔ جو کرتے ہیں وہ مشرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان کرے تو وہ شرک ہے۔ اس کو ریفرنس دیتی ہوئی کوئی آیت آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی آپ حدیثوں کا کسی کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ اب ذرا آپ لوگ فیروز صاحب کا ریفرنس بھی نوٹ کر لیں۔ ابھی ہاں دیکھیے ایسا ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا چاہ رہی ہیں کہ گول پوسٹ جو ہے چینج کر کے مجھ کو کہیں نہ کہیں جو ہے ایک ایسے اس پہ مقام پہ لے آئیں کہ جہاں مطلب میں الجھا ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے فیروز صاحب تو دیکھا کتنا زبردست قرآن و حدیث کا ریفرنس دیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے تیاگی جی پر، کیا ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کس کام کے لیے کس کو بلانا ہے؟ اور جب دھوکے سے بلا لیا تو جاننے کے بعد پروگرام کو جاری رکھا گیا اور اس کو اپلوڈ بھی کیا گیا۔ اس میں ضرور مخالفین کی سازش ہے اور اسلام و مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے۔ اب تک آپ نے جن کو سنا وہ اسلام کا ٹھیکیدار اور ایکسپرٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ان کی امیدیں شروعات میں کچھ اس طرح کی تھیں۔ میرے خیال سے جب یہ سیریز ختم ہوگی تو یو ول آلسو بی آئی تھنک کائنڈ آف اے مسلم، کہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس کی طرف جو اسلام کے الٹرا ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آپ ان کا سوال سنیں۔ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک منٹ مجھے لاسٹ سٹیٹمنٹ دینے دیجیے۔ دیکھیں یہ کہہ رہے کہ اللہ جو ہے رحم والا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا خدا ہے جو اس طریقے سے رحم کرے گا بندے پہ کہ وہ اپنے ہی بنائی ہوئی مخلوق کے پچھواڑے کے سوراخ میں سے چین ڈال کے اس کو منہ سے نکال کے اس کے گلے میں جا کے گھما کے۔ تو ان کا سوال ہے کہ خدا رحم والا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس طرح کی سزائیں دے؟ اب میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا سزا دینا رحم کے خلاف ہے؟ اگر ہاں تو بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا مذہب ہے جن میں گناہ یا پاپ کرنے پر سزا نہیں ہے؟ ہندو مذہب کی کتاب منوسمرتی ادھیائے نمبر 8 شلوک نمبر 272 میں ہے کہ اگر شودر فخریہ طور پر کسی برہمن کو دھرم کا اپدیش کرے تو راجہ اس کے کان اور منہ میں کھولتا تیل ڈال دے۔ تو کیا ہندو مذہب کے معبود رحم والے نہیں ہیں؟ جناب الٹرا ایکسپرٹ جاہل کو یہ سزا جو قرآن میں لکھی بہت بری لگی،
کل کو اعتراض کر دیں کہ یہ خدا رحم والا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے بندے کو موت جیسی سختیاں دے، بیمار کرے، پریشانی کے ساتھ آزمائش کرے، نور بصارت کو سلب کرے، پریشانی میں مبتلا کرے۔ لیجئے جناب، خدا کو بے رحم ماننے کے چکر میں دنیا کے تمام معبودوں کو ہی بے رحم اور ظالم بنا دیا۔ جاہل الٹرا ایکسپرٹ کو چاہیے کہ سوال کرنے سے پہلے خود سمجھ لے، پھر اعتراض کرے۔ ارے جاہل، بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی اتنا سمجھتا ہے، مگر جاہل کو عقل کہاں، اسے تو واہی سے مطلب ہے۔ اسی پر غور کر لیتا کہ دنیا میں ایسی کون سی کنٹری ہے جہاں جرم کے سدے باب کے لیے سزائیں نہیں دی جاتی۔ خود ہمارے بھارت ملک میں طرح طرح کے جرم پر طرح طرح کی سزائیں ہیں، تو کیا انڈین گورنمنٹ بے رحم اور ظالم ہے؟ لیکن عناد کا علاج کہاں؟